بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول طرف۔ جبکہ اس کا یہ نیا روپ دیکھ کر میرال سہمی آج تک اس نے جس اربان کو دیکھا تھا وہ تو بے انتہا نرم مزاج تھا۔ پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پر آ رہا تھا، میرال کے اجازت لیے بنا جانے پر یا پھر فقط اس کے جانے پر۔ وہ سچ میں اس کا دیوانہ تھا جو اب اس سے ایک پل کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اربان جواب دو میرال، دور رہے مجھ سے، آپ سے خوف آ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کی ساکھ گرفت سے اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر اربان نے اس کے بازو چھوڑ دیے اور اپنی دکھتی کن پٹی سہلانے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے نظریں گھما کر روتی میرال کو دیکھا جو گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر اربان نے کسی نازک گڑیا کی طرح اس کا وجود اٹھا کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اربان کی اس اچانک حرکت پر وہ بھوکلا گئی۔ تمہیں مجھ سے خوف آ رہا ہے اور مجھے خود اپنے آپ سے خوف آ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں میرال، پر تمہارے معاملے میں ایسا بنتا جا رہا ہوں۔ میرال کے بھیگے گال دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹ بھینچے اور نرمی سے اس کے بھیگے گال صاف کرنے لگا۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے بازو سہلا کر اربان نے وہاں پر اپنا لمس چھوڑا، جبکہ میرال حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کیا تھا اور اب کیا بن گیا تھا؟ میرال کچھ تو کہو۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا نا، تو تم چاہو تو بدلے میں میرے ساتھ جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ ایسے غصہ کرتے بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ بس پیار کرتے اچھے لگتے ہیں۔ اس کا نرم رویہ دیکھ کر وہ آخر کہہ اٹھی، شاید میں پاگل ہو گیا تھا۔ میرال کو اپنے سینے سے لگائے اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ پاگل تو وہ ہو چکا تھا میرال کے لیے، اس سے ایک پل کی دوری بھی اربان لاشاری کی برداشت سے باہر تھی۔ شاید کچھ دیر پہلے اسی وجہ سے وہ غصہ کر گیا تھا، لیکن جو بھی تھا غصے سے معاملات ہمیشہ بگڑتے تھے اور وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ معاملہ بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا میرال کبھی بھی اس سے دور ہو، کیونکہ اگر وہ زندگی میں نہیں آتی تو صبر رہتا کہ وہ زندگی میں نہیں ہے، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ اربان لاشاری کی زندگی میں اب وہ آ چکی تھی، بلکہ اس کی زندگی ہی بن چکی تھی۔ میرال اس کے لیے کیا تھی وہ یہ بات کبھی لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہیلو، میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ دروازہ اچھے سے لاک کر کے اس نے حمزہ کو کال ملائی۔ وہ کالز کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرتی تھی اور یہی بات آج اس کے کام آ گئی تھی، کیونکہ اسے حمزہ سے بات کرنی تھی اور حمزہ کی پہلے کی گئی کال اس کے پاس اب تک موجود تھی، اسی لیے اسے دوبارہ کال کرنے میں عائشہ کو مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ میری خوش نصیبی، تم نے مجھے یاد کیا، اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے خوشگوار لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو پتہ ہے گھر والوں نے ایک ہفتے بعد ہمارا نکاح رکھ دیا ہے، اور تمہیں یقین نہیں آئے گا جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے۔ مسکراہٹ میرے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی۔ حمزہ کی بات سن کر اس نے غصے سے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارا۔ مطلب اس بندے میں ایڈونچر نامی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بس شادی کا دن آیا، 3 بار قبولے کہا اور شادی ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ مسکراہٹ غائب ہوئی اور سفید پیشانی پر لاتعداد بل نمودار ہوئے۔ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی بات سنتے ہی وہ مطمئن ہوتا آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے پتہ تھا عائشہ کی زندگی میں افسانوی کردار ہی تھے جنہیں وہ پسند کر سکتی تھی۔ کسے پسند کرتی ہو تم؟ ماہر فرید؟ از ہی آ ریئل کریکٹر؟ یس۔ عائشہ کا جواب سن کر اس نے گہرا سانس لیا۔ عائشہ، بس میرے کچھ سوالوں کے جواب دو تاکہ مجھے یقین آ جائے تم واقعی کسی کو پسند کرتی ہو۔ پوچھیں، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ میرا نام نہیں جانتے؟ اس کے سوال پر عائشہ کو غصہ آیا۔ عائشہ، تم بس جلدی جلدی جواب دو۔ ٹھیک ہے، پوچھیں، احسان کرنے والے انداز میں کہا گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ والد کا نام کیا ہے؟ ایہاب وسیع۔ تم کہاں رہتی ہو؟ نیو یارک۔ وہ جتنی جلدی پوچھ رہا تھا عائشہ اتنی ہی تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ تمہارا پسندیدہ کام؟ ناول پڑھنا۔ ماہر فرید کس ناول کا کردار ہے؟ مالاگا۔ جلدی سے کہے۔ اپنے جواب پر اس نے زبان دانتوں میں دبائی اور غصے سے کال کاٹ دی تھی، جبکہ اس کی کال کاٹنے پر حمزہ کے لبوں کو تبسم نے چھوا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صبح سے غائب تھے اور اب آئے ہو تو موڈ آف ہے۔ اسے لان میں تنہا بیٹھا دیکھ کر وہ خود بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ صبح ناشتے کے وقت سے وہ گھر سے باہر تھا، اب واپس آیا تھا تو تب سے لان میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ شامیر پریشانی میں اسے کتنی ہی کالز کر چکا تھا، کیونکہ سالار اس کی کال پک نہیں کر رہا تھا، اور جس انداز میں وہ حویلی سے نکلا تھا، شامیر کی فکر ٹھیک تھی۔
کافی دیر تک جنت اسی انتظار میں کھڑی اسے دیکھتی رہی کہ وہ کب وہاں سے اٹھے گا اور کمرے میں آئے گا، لیکن اسے وہاں پر جمے دیکھ کر وہ خود ہی اس کے پاس آ گئی۔ بھلے درمیان میں جو کچھ بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ محبت تو درمیان میں تھی، اور باقیوں کی نسبت اسے سالار سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت حویلی کے سب بچوں میں سے سالار کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ یہ محبت ویسی تو نہیں تھی جیسی سالار اس سے کرتا تھا، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے۔ سالار کیا ہوا ہے؟ بابا سائی نے آئزل اور اسفنیار کے نکاح کی ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ میں جانتی ہوں، پر میں ایسا نہیں چاہتا جنت۔ تم کیوں نہیں چاہتے؟ مجھے تو لگا تھا تم یہ سب جان کر خوش ہوگے۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے جنت کی طرف دیکھا۔ میں ضرور خوش ہوتا اگر اسفنیار کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ سالار، اسفن بے گناہ ہے۔ اپنے ذہن میں چند باتیں سوچ کر تم نے خود اسے گنہگار تصور کر رکھا ہے۔ سب اس رشتے سے خوش ہیں، خاص طور پر شاہ میر لالا۔ اپنی باتوں سے ان کی خوشیاں مت خراب کرو۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اور اپنے الجھتے ذہن کے باعث سالار یہ دیکھ ہی نہ سکا کہ جنت اس سے بات کر رہی تھی، بلکہ پہلے کی طرح۔ لیکن جنت، میری بات سنو۔ سالار، اسفن محبت کرتا ہے آئزل سے، اور سب کی رضامندی سے اسے اپنے نکاح میں شامل کر رہا ہے، نہ کہ تمہاری طرح زبردستی کر کے۔ آپ میرا اور اس کا موازنہ مت کریں۔ سب کو لگتا ہے میں غلط سوچتا ہوں، لیکن میں صحیح سوچ رہا ہوں۔ جس دن آئزل یہاں آئی تھی، اس دن اسفنیار گھر پر اکیلا تھا، کوئی ملازمہ نہیں تھی، کوئی گارڈ نہیں تھا جنہیں اسفن نے خود جانے کی اجازت دی تھی۔ اس نے کیوں بھیجا ان سب کو، وہ بھی پھپھو سائی کی غیر موجودگی میں؟ اسفن نے وضاحت دی تھی، سالار، تم پرانی باتوں کو جتنا سوچو گے اتنا الجھو گے۔ جو گزر گیا اسے جانے دو، گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آئزل کے نصیب میں خوشیاں ڈال دی ہیں، تو تم اس کی خوشیوں میں رکاوٹ مت بنو۔ ٹھیک ہے جنت، میں کچھ نہیں کہہ رہا، دعا ہے آئزل ہمیشہ خوش رہے۔ لیکن اگر کبھی مجھے پتہ چلا آئزل کی اس حالت کے ذمہ دار اسفنیار خان ہے، تو آپ کی قسم جنت، میں اس کا حشر بگاڑ دوں گا، سخت لہجے میں کہتا وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا کر اندر چلا گیا۔ اس کے جانے پر جنت گہرا سانس لے کر خود بھی اندر چلی گئی۔ شاہ میر کو سالار کی خیریت کی خبر جو دینی تھی، سالار ٹھیک تھا اور نکاح کے لیے راضی بھی ہو گیا تھا، اور یہ خبر شاہ میر کو سنا کر وہ اسے بھی پرسکون اور بے فکر کر دینا چاہتی تھی۔ شاہ حویلی کو ایک بار پھر سے سجایا جا رہا تھا۔ گھر کا ماحول بے حد خوشگوار ہو گیا تھا، ہر طرف شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بس جس کی شادی تھی وہی ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اپنی مستی میں مگن ہو کر گھوم رہی تھی۔ خرم واپس آتے ہی حویلی پہنچ گئی تھی، اور باقی سب وسیع کے گھر پر رکے ہوئے تھے۔ آج آئزل کا نکاح تھا، جو حویلی میں ہی ہونا تھا، جس میں شاہ میر نے باہر کے افراد میں سے صرف چند ہی لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا آئزل کے نکاح پر لوگوں نے خوب باتیں بنانی ہیں، اسی لیے اس نے کچھ خاص لوگوں کو ہی نکاح میں آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اتنا خاص دن لوگوں کی باتوں کے باعث خراب ہو جائے۔ جائے نماز طے کر کے وہ بیڈ پر بیٹھے آبان کو دیکھنے لگی، جس کے ہاتھ میں تو کتاب تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف تیاریاں چل رہی تھیں، اور یہ صاحب ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ بس گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آبان، کیا سوچ رہے ہو؟ نماز اسٹائل میں بندہ دوپٹہ کھول کر وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ سوچ نہیں رہا، بس میرال کی یاد آ رہی تھی، وہ حویلی کب آئے گی؟ آبان، ابھی اسے گئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے جو اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہو؟ اس کی بہت یاد آ رہی تھی، پتہ نہیں بیٹیوں کو رخصت کیوں کرتے ہیں۔ یہ تو رسم دنیا ہے، ہر چڑیا کو اپنا آنگن چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں بھی تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئی تھی نا۔ اپنا گزرا وقت یاد کر کے اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ شانزے، ہماری بات تو الگ تھی نا، ہماری شادی تو ایک نارمل شادی تھی، میرال کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوا ہے۔ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو آبان، وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش اور مطمئن ہے، اور یہ بات اس کے چہرے سے واضح دکھتی ہے۔ جب وہ حویلی آئے گی تب تم دیکھ لینا اسے، مجھے یقین ہے اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر تمہیں اس طرح اس کے لیے فکر مندی نہیں ہوگی۔ وہ آئے گی کب؟ آبان، آج نکاح ہے تو یقیناً آج ہی آئے گی نا۔ اب اٹھ کر تم بھی تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ خوش ہے نا شانزے؟ بے انتہا، اور میری دعا ہے خدا اسے ایسے ہی خوش رکھے۔ شانزے کی بات سن کر اس نے سکون بھری سانس لے کر دھیمے سے آمین کہہ دیا تھا۔ پیروں کو چھوتی ڈارک براؤن کلر کی فراک پہنے وہ چہرے کے زاویے بدلتی بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔
اس کی فراک بے حد سادہ تھی، بس دونوں آستین تھیں جو موتیوں اور ستاروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دوپٹہ تھا جس کے چاروں کونوں پر بالکل آستینوں جیسا کام ہی ہوا تھا۔ اسے تیار کرنا کسی بیوٹیشن کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے حیات اسے خود تیار کر رہی تھی۔ باقی ساری لڑکیاں بھی اسی کمرے میں موجود تھیں، لیکن خاص توجہ عائزل پر دی جا رہی تھی کیونکہ وہ برائڈ جو تھی اسے زیادہ میک اپ پسند نہیں تھا، اس لیے حیات نے اس کا میک اپ بالکل لائٹ سا ہی کیا تھا، اور اس ہلکے میک اپ میں بھی وہ دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ہر کسی نے آج تک اسے سادہ روپ میں ہی دیکھا تھا، اسی لیے آج کی گئی اس ہلکی سی تیاری میں بھی عائزل شاہ میر شاہ غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے بالوں کا ہیئر سٹائل بنا کر حیات نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا۔ مجھے اتنا تیار کیوں کر رہی ہیں ماما؟ کیونکہ آج تمہارا نکاح ہے عائزل۔ اور نکاح کیا ہوتا ہے؟ چہرے پر معصومیت سجائے اس نے ناسمجھی سے حیات کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مطلب آج تمہاری زندگی میں ایک اور شخص آنے والا ہے؟ اور وہ کون ہے؟ اسفن یار۔ لیکن وہ تو پہلے ہی میری زندگی میں ہے۔ لیکن آج تم دونوں کا رشتہ بدل جائے گا، آج سے اسفن بھی تمہارے لیے سالار اور شاہمیر کی طرح ہو جائے گا تمہارا محرم۔ اوہ، مطلب میں اسے اب اسفن لالا یا پھر اسفن بابا بلاؤں گی؟ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، جس پر حیات بس گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ اس رشتے کو وقت کے ساتھ ساتھ عائزل نے خود ہی سمجھ جانا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ موڈ کیوں آف ہے؟ اپنی رخصتی کا وقت یاد کر کے اداس ہو؟ اس کے بال بناتی ماہم نے اس کا بگڑا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ کو میک اپ کرنا نہیں آتا تھا، اس لیے اپنے ساتھ ساتھ وہ اسے بھی تیار کر رہی تھی، لیکن اسے عائشہ کی خاموشی پر حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب بھی ماہم کے پاس آتی تھی نئے ناول کی کوئی سٹوری تو ضرور سناتی تھی۔ ماہم آنٹی، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ اتنا پیارا تو ہے حمزہ، آپ نے کہاں دیکھا؟ تصویروں میں دیکھا ہے، بہت پیارا ہے۔ وشال اور احاب بھی بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر تمہیں اس شادی پر کیوں اعتراض ہے؟ یہ بھی کوئی شادی ہوئی؟ بس چند رسمیں ہوئی، نکاح ہوا اور پھر رخصتی۔ چلو باقی چیزیں چھوڑ دو، میری تو نکاح کے علاوہ کوئی تقریب بھی نہیں ہو رہی ہے۔ عائزل کی شادی تو شامر انکل سادگی سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عائزل زیادہ لوگوں میں گھبرا جاتی ہے، وہ اسے بس سادگی سے رخصت کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کیونکہ حمزہ نے یہ سب کرنے سے منع کر دیا ہے، اسے نہیں پسند یہ ساری رسومات، اسے تو بس عائشہ چاہیے۔ اس نے پیار سے عائشہ کی تھوڑی کو چھوا، اور جہاں تک بات ہے شادی کی، تو عائشہ سب کی شادی ایسی ہی ہوتی ہے۔ جی نہیں، آپ کی تو نہیں ہوئی تھی، میری بھی ایسے ہی ہوئی تھی۔ جی نہیں، مجھے پتا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے ساحر انکل نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا۔ تم سے یہ بات کس نے کہی؟ ماہم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ یہ بات تو ان دونوں کے علاوہ صرف ماہر کو ہی پتہ تھی۔ وہ میں نے ساحر انکل سے پوچھا تھا، اس نے اپنے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر ماہم کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورنے لگی۔ ویسے تو ساحر سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ ہاں، ڈر تو تب بھی لگا تھا، لیکن میں بس جاننا چاہ رہی تھی کہ گھر میں کسی کی اسٹوری تو شاید ناول ٹائپ ہوگی، آپ تو یہ بات بتاتی نہیں، اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے انہی سے پوچھ لیا، اپنے فخریہ انداز میں کہا۔ اس نے فخریہ انداز میں کہا، جیسے ساحر سے یہ سب پوچھ لینا اس کے لیے کتنی فخریہ بات تھی۔ عائشہ، ناول ایک الگ چیز ہے، حقیقت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اصل زندگی میں رہنا سیکھو، خدا کا شکر ادا کرو جس نے بن مانگے ہی تمہیں حمزہ جیسا ہمسفر نواز دیا ہے، اور ان فضول باتوں کو چھوڑ دو، فرضی دنیا کو حقیقی دنیا سے مت ملاؤ، ٹھیک ہے؟ مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اس کا ادھورا بنا ہیئر سٹائل مکمل کرنے لگی۔ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ تیار ہو رہا تھا، اور تیار ہوتے وقت ماضی کی ہر یاد ذہن کے ہر کونے میں گھوم رہی تھی۔ کیا دیکھا تم نے؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھا تم نے؟ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی اسفن لالا، بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے اپنی گھڑی اٹھا کر کلائی میں پہنی۔ آج عائزل شاہ نے اس کا ہو جانا تھا، اگر درمیان میں وہ حادثہ نہ آتا تو آج اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ ہوتی، لیکن آج دل میں خوشی کی رمق کے ساتھ ساتھ ڈر بھی تھا۔ شامر عائزل کو آج اسے سونپنے جا رہا تھا، اس پر بھروسہ کر کے اگر کل جب عائزل کو سب یاد آ جاتا تو پھر یہ بھروسہ کانچ کے ٹکڑوں کی طرح ٹوٹ جانا تھا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا عائزل تم اتنی خوبصورت ہو، وہ گہری نظروں سے اس کی گوری کلائیاں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ منظر ذہن میں آتے ہی اسفن یار نے ضبط سے آنکھیں مون لی۔ چاہے تمہیں سب کچھ یاد بھی آ جائے عائزل، میں پھر بھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اسفن یار خان ہوں میں، اسیرم خان کا بیٹا، جو اگر اپنی ضد پر آ جائے تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔
اس نے گہرا سانس لے کر نظر اپنی تیاری پر ڈالی۔ وائٹ کلر کی قمیص شلوار پر اس نے ڈارک براؤن کلر کی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ نیلی آنکھوں پر آج کسی چشمے کا پہرا نہیں تھا، اسی لیے واضح دکھتی آنکھیں اس کے چہرے کی دلکشی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ باہر سے آتی نور کی آواز پر اس نے پرفیوم اٹھا کر خود پر چھڑکا اور قدموں کو براؤن کلر کی پشاوری چپلوں میں قید کر کے باہر کی طرف چلا گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا حور، میرا سارا سامان دیکھ کر رکھنا۔ کال پک کرتے ہی اس کی جھنجھلاتی آواز حرم کے کانوں میں پڑی۔ وہ جب بھی نیو یارک جاتی تھی تو ارتضیٰ کے سارے کام وہی کرتی تھی، اسی لیے ارتضیٰ کے کام کرنے کی اسے بچپن سے ہی عادت تھی۔ پھر چاہے درمیان میں کوئی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس کے کام ضرور کرتی تھی، جیسے منہ بگاڑ کر ہی صحیح، لیکن اس کا بیگ اچھے سے پیک کر دیا تھا۔ ارتضیٰ، میں نے سارا سامان دیکھ کر ہی رکھا تھا۔ اچھا، میرا سوٹ کہاں ہے جو آج کے ایونٹ میں پہننا تھا؟ بلیک کلر کا قمیص شلوار رکھا ہے بیگ میں، وہ آپ کے لیے میں نے ارجنٹ آرڈر کیا تھا، اسے پہن لیں۔ حرم کی بات سن کر اس نے بیگ چیک کیا اور وہاں رکھا بلیک کلر کا قمیص شلوار نکال کر دیکھنے لگا۔ حور، تم جانتی ہو نا میں یہ سب نہیں پہنتا، مجھے الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ آپ تیار؟ آج اسی میں تیار ہوں، آج آپ نے یہی پہننا ہے۔ ارتضیٰ، مجھے آپ کو ان کپڑوں میں دیکھنا ہے، پلیز وہیں پہن کر آنا، جلدی سے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ منہ بنا کر ہاتھ میں پکڑے اس سوٹ کو دیکھنے لگا۔ اب پہننا ہی تھا، اس کی حور نے اتنے مان سے کہا تھا، وہ کیسے نہ مانتا اس کی بات، اوپر سے اتنے وقت بعد اسے پہلے والے انداز میں بات کی تھی۔ وہ ان کپڑوں کو نہ پہن کر اسے پھر سے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف کال کاٹ کر حرم گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ رشتہ تو جڑ چکا تھا اور ارتضیٰ مرتے دم تک اس رشتے کو ختم نہیں کرنے والا تھا۔ بہتر تھا کہ وہ اس رشتے کو نبھانے کی ایک کوشش تو کرتی۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ارمان گہری نظروں سے اس کا حسین روپ دیکھنے لگا تھا۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے، وہ سفید و گلابی چہرے والی گڑیا لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے اربان لاشاری کو بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ میرال، اگر تمہارا ارادہ حویلی جانے کا نہیں ہے تو بتا دو، اس طرح تیار ہو کر کیوں میرے جذبات جگا رہی ہو؟ اربان، آج تو حویلی جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلے آپ کی گئی حرکت میں نے معاف کر دی تھی، آج اگر مجھے حویلی جانے سے منع کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی اور مانوں گی بھی نہیں۔ اس کے خفا انداز پر اربان نے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ تمہاری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے بہتر ہے تمہیں حویلی ہی لے کر چلتا ہوں۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتے اس نے دوسرے ہاتھ سے میرال کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نازک کلائی پر اربان کا دیا ہوا بریسلیٹ موجود تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں کے قریب لے جا کر اربان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے، اور اربان کی اس حرکت پر میرال نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ میرال کی اس حرکت پر اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ عائشہ، تمہارے ہونے والے ہسبینڈ جی نہیں آئے، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، حمزہ، اس نے چوئنگ گم کھاتی عائشہ کے قریب آ کر پوچھا، جو اس کی بات سن کر اپنے کندھے اچکا گئی۔ مجھے کیا پتا کیسی لڑکی ہو، اپنے ہونے والے سائیں کی کوئی خبر ہی نہیں ہے؟ تمہیں تو جیسے اپنے ہو چکے سائیں کی بڑی خبر ہوتی ہے نا۔ اپنے پیچھے سے آتی ازمیر کی آواز پر وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نیوی بلو کلر کے قمیص شلوار میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ انہیں خبر لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں جاتی ہیں ان کا سائیں ان کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے، عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر ازمیر گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گھورنے پر وہ سٹپٹاتی ہوئی باہر چلی گئی، اور اس کے جانے کے بعد ازمیر پھر سے منت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی پیاری لگ رہی ہو، اسے گہری نظروں سے منت کا حسین سراپا دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو میں بری کب لگتی ہوں ازمیر؟ ارتضیٰ، یہ حفصہ کی چوتھی پکار تھی۔ وہ سب تیار ہو چکے تھے، بس انتظار تھا۔ تو ارتضیٰ کا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر کام پابندی سے کرنے والا ارتضیٰ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا۔ آ گیا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز ان سب کے کانوں میں پڑی، جس پر وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حفصہ کے علاوہ وہاں پر بس احسان اور وسیع موجود تھے، کیونکہ باقی سب پہلے ہی حویلی جا چکے تھے۔ اسے دیکھتے ہی حفصہ کے لبوں سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا تھا۔ ان کپڑوں میں وہ بے حد منفرد لگ رہا تھا، کسی کی نظر پڑتی تو یقیناً ہٹنے کا نام نہ لیتی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو، آپ کو پیارا لگ رہا ہوں، جبکہ مجھے ان کپڑوں میں الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے مت کہو، جیسے میں نے تمہیں یہ کپڑے پہننے کے لیے دیے تھے، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے تو تم پہن نہیں سکتے۔ یقیناً حرم نہیں کہا ہوگا۔ حرم کا نام سنتے ہی لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ دوڑی۔ چلتے ہیں۔ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ تیز قدموں سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے پر وہاں کھڑے افراد بھی اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ باہر کی طرف آتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑے حمزہ پر گئی۔ اس نے آنکھیں میچ کر اپنی آنکھیں کھولیں۔ کیا وہ سچ میں تھا؟ ہاں بالکل۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
پرسوچ انداز میں اس نے اپنے سے فاصلے پر کھڑے حمزہ کو دیکھا، لیکن پھر خود کو ڈپٹنے لگی۔ رشتہ داری بننے والی ہے، ظاہر سی بات تھی، اسی لیے آیا ہوگا۔ اپنے اوپر سے نیچے تک وسیع اور معتصم کے ساتھ کھڑے حمزہ کا جائزہ لیا۔ اس نے اوپر سے لے کر نیچے تک وسیع اور معتصم کے ساتھ کھڑے حمزہ کا جائزہ لیا۔ بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے ہمیشہ کی طرح وہ بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ قسم سے یار، بندہ ہے تو بہت پیارا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور لیکن پھر خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ کتنا بھی پیارا ہو، اس بندے میں ایڈونچر نامی چیز نہیں ہے۔ اس نے منہ بنایا جب اچانک پیچھے سے منت کی سرگوشی پر وہ گھبرا کر مڑی۔ یہ ہے حمزہ؟ ہاں یہی ہے۔ عائشہ، کتنا پیارا بندہ ہے، دیکھنے میں ہی انگریز لگ رہا ہے۔ ویسے کیا بات بھی انگلش میں ہی کرتا ہے؟ ہاں، اگر میں اس سے بات کروں تو تم میرے ساتھ رہنا، تمہیں پتہ ہے نا میری انگلش تھوڑی کمزور ہے۔ اس کی بات سن کر عائشہ مڑ کر اسے گھورنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تمہیں منت، شرم کس بات پر آنی ہے؟ انہیں بھائی کی نظر سے دیکھو۔ میں تو بس تعریف کر رہی تھی عائشہ۔ بالکل تعریف کرو، لیکن انہیں حمزہ مت کہنا، حمزہ بھائی کہنا، کیونکہ وہ میرے ہیں۔ اس کی بات پر منت بس اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی جو صبح تک شادی کے لیے راضی نہیں تھی اور اب حمزہ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ مشال ٹھیک کہتی تھی، اس کی بیٹی کے دماغ کا ایک نہیں سارے نٹ ہی ڈھیلے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ سیدھا حویلی کے اندر گیا، کیونکہ اس وقت اسے بس حرم کو دیکھنے کی تمنا تھی۔ ارتضیٰ کا ارادہ اس کے کمرے میں جانے کا تھا، کیونکہ حرم نے وہیں ہونا تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ سیڑھیوں سے اترتی وہ اپسرا اس کے چلتے قدم روک چکی تھی۔ اس کی بلیک فراک دیکھ کر ارتضیٰ نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ کیا یہ وجہ تھی اسے بلیک کلر پہنانے کی؟ یہ خیال آتے ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جب سیڑھیوں سے اترتی حرم کی نگاہ اپنے سامنے کھڑے ارتضیٰ پر پڑی۔ درمیان میں موجود اس فاصلے کے باوجود بھی وہ بہت اچھے سے ایک دوسرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس کی خود پر ٹکی ساکھ نگاہیں دیکھ کر ارتضیٰ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، اور اسے اس طرح مسکراتا دیکھ کر حرم اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن دل میں اس بات کا اقرار ضرور کیا تھا کہ آج ارتضیٰ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ بلیک کلر کا قمیص شلوار اس کی سفید رنگت اور مضبوط جسامت پر خوب سج رہا تھا۔ سلیوز کونیوں تک چڑھائے اس نے اپنے مردانہ کلائی میں رسٹ واچ پہنی ہوئی تھی، اور اس کے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو فاصلے پر کھڑی حرم کو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے گہری سبز آنکھیں اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھا رہی تھیں۔ کوئی کیوں اس پر فدا نہ ہوتا؟ اچھا لگ رہا ہوں حور؟ اس نے نظریں جھکائے کھڑی حرم کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کی بات پر اپنا سر ہولے سے ہلا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بھاگنے پر ارتضیٰ نے مڑ کر ہنستے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اپنے ہونٹوں کو پاؤڈ کی شکل میں دے کر وہاں کھڑے شاہ امیر کو دیکھا، جو اسے دیکھنے پر اپنا سر ہلا کر اسے جواب دینے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کا اشارہ پا کر عائزل نے اس نے قبول ہے کہہ دیا۔ عائزہ اسے پہلے ہی سمجھا چکی تھی کہ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اسے کیا کہنا ہے، اسی لیے اس وقت بنا کوئی سوال کیے وہ خاموشی سے مولوی صاحب کے سوال پوچھنے پر جواب دے رہی تھی۔ سالار نے پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نکاح نامہ اس کے سامنے کیا، جس پر وہ نہ سمجھی سے سالار کو دیکھنے لگی۔ سائن کرو عائزل۔ مجھے تو سائن کرنے ہی نہیں آتے، میرا چندہ، بس اپنا نام لکھو۔ اس کی بات پر وہ اچھا کہتی سالار کی بتائی گئی جگہوں پر اپنا نام لکھنے لگی۔ اس کے سائن کرتے ہی سالار نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، اور اس کے پیچھے ہوتے ہی وہاں کھڑے شاہ امیر، اسیم اور عالم اور معتصم باری باری دعائیں دیتے اسے پیار کرنے لگے۔ ان سب کے پیار کرنے پر وہ کھلکھلاتی، اور اس کی کھلکھلاہٹ پر شاہ امیر نے سکون بھری سانس لی۔ نکاح ہوتے ہی وہاں پر ہر طرف مبارکباد کا شور مچ اٹھا، اور وہاں کھڑے سب افراد اس فنیار سے مل کر اسے مبارکباد دینے لگے۔ میں نے کہا تھا نا سالار، یہ نکاح ہوگا۔ سالار نے گلے ملتے ہوئے اس نے سالار کے کان کے قریب سرگوشی کی، جسے سن کر وہ مسکراتے ہوئے اس سے الگ ہوا۔ بالکل، یہ نکاح ہو گیا اسپن، کیونکہ بابا سائیں کو یقین ہے کہ تم عائزل کو خوش رکھو گے، لیکن اگر کبھی ان کا یہ یقین ٹوٹا تو اسپن یار خان، میں تمہیں جان سے مارنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ان دونوں کا مسکراتا انداز سب پر یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان کتنی خوشگوار گفتگو چل رہی تھی، لیکن وہ کیا باتیں کر رہے تھے یہ تو صرف وہی جانتے تھے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر رخصتی کا مرحلہ آیا، اور تب شاہ امیر کو اندازہ ہوا کہ عائزل شاہ کو رخصت کرنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ پہلے تو وہ خوش تھی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور اس فنیار کے ساتھ جا رہی ہے، تب سے ہی وہ شاہ امیر کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اس کا رونا مسلسل جاری تھا، اور اس کے رونے کا انداز دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہوں۔ عائزل، رونا بند کرو، وہاں تمہارے لیے بہت سے ٹوائی رکھے ہوئے ہیں، وہاں تمہاری پسند کی ہر چیز موجود ہے۔ اسیرم نے اسے
پچکارتے ہوئے کہا، لیکن وہ اسی طرح شامیر کے ساتھ چپکی کھڑی رہی۔ اسے نہیں چاہیے تھا ایسا کوئی ٹوائے جو اسے اس کے گھر والوں سے دور کر دے۔ آئزل، شامیر نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ہوئے نرمی سے پکارا، لیکن وہ روتے ہوئے واپس اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہیں نہیں جا رہی ہو، تم یہیں رہو گی ہم سب کے ساتھ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر شامیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور حیات کے ساتھ اسے کمرے میں بھیج دیا۔ ماموں، آپ کی اجازت ہے کہ میں آئزل کو لے جاؤں؟ اس وقت وہ سو رہی ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں، جاگتے ہی وہ کبھی جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن جب وہ اٹھے گی تو ہم میں سے کسی کو اپنے پاس نہ پا کر بہت روئے گی۔ میں اسے ایسے نہیں بھیج سکتا۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ لالا، اسفن ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ فکر مت کریں، ہم آئزل کے ساتھ ہی ہوں گے۔ میں جانتی ہوں جب وہ اٹھے گی تو روئے گی، لیکن ہم سنبھال لیں گے۔ پھپھو سائیں، اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ آئزل کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر لیں؟ سالار کی بات سنتے ہی اسفنیار خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگا، لیکن سامنے والے کو کون سی اس کے گھورنے کی کوئی پرواہ تھی۔ نہیں سالار، اسفن ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کوئی غیر کے پاس تھوڑی جا رہی ہے، وہاں سب اس کے اپنے ہی تو ہیں، مجھے یقین ہے وہ آئزل کو سنبھال لیں گے۔ تم بتاؤ شامیر، تمہاری مرضی کیا ہے؟ جو تمہاری مرضی ہوگی وہی فیصلہ ہوگا۔ قصوہ کی بات سن کر اس نے چند لمحے سوچ کر اپنا سر اسبات میں ہلا دیا، اور اس کا اسبات میں ہلتا سر دیکھ کر سالار بس گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ پتہ نہیں اس کے گھر والوں کو ایسی کیا جلدی پڑی تھی جو اس کی بہن کو نیندوں میں ہی رخصت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ سب سے گلے مل کر اسفندیار شاہ شامیر کے کمرے میں آیا اور آئزل کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ پہلا دلہا تھا جو اپنی دلہن کو اس کے سونے کے بعد رخصت کر کے لے جا رہا تھا، کیونکہ جاگتے میں تو شاید وہ کبھی اس کے ساتھ رخصت نہ ہوتی۔ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار آج آئزل شاہ اس کی ہو ہی گئی تھی۔ اس کی زندگی میں آئزل کا ہونا ایک معجزہ ہی تھا، کیونکہ اسے کبھی نہیں لگتا تھا کہ آئزل اس کی ہو سکے گی۔ وہ تو دن رات ندامت اور پچھتاووں کی زد میں رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا جب آئزل کو ہوش آئے گا اور سب گھر والے اس کی حقیقت جان لیں گے تو سب اس سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کوئی اس سے نفرت نہیں کر رہا تھا، اور آئزل اس سے نفرت نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے تو اسفنیار کے نصیب میں ڈال دیا گیا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ باتھ روم میں گیا اور تھوڑی دیر بعد نائٹ سوٹ پہن کر باہر نکلا۔ جب اس کی نظر کسمساتی آئزل پر پڑی، اب وہ نیند سے اٹھے گی اور اس کے بعد وہ کس طرح ری ایکٹ کرے گی، اسپن اچھے سے جانتا تھا۔ آنکھیں کھول کر وہ غائب دماغی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ اس کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور نظر سامنے کھڑے اسفنیار پر گئی۔ وہ اسے لے جانے والا تھا؟ کیا وہ اسے واقعی میں اس کے ماما بابا سے دور لے آیا تھا؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف بھاگ کر جانے لگی۔ جب اس کی یہ حرکت دیکھتے ہی اسفنیار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی کلائی کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو آئزل؟ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ ہاتھ پر اسفنیار کی مضبوط گرفت کے باعث بھاگ تو پا نہیں رہی تھی۔ آئزل اٹھو یہاں سے۔ نہیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ اگر تم یہاں سے نہیں اٹھو گی تو میں تمہیں تمہارے بابا کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر وہ اپنے آنسو روک کر وہاں سے اٹھی۔ چلو، پہلے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ شاباش۔ اسفنیار کے کہنے پر وہ جلدی سے اپنے نرم گال پر بہتے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب تم پہلے اپنے کپڑے چینج کرو، پھر چلتے ہیں۔ وہاں رکھے آئزل کے بیگ میں سے اس نے ایک سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے تھام کر وہ خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی روتی ہوئی دوبارہ باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ اسے کھولو، یہ کھل نہیں رہی۔ اپنی پشت اس کی طرف کر کے اس نے اپنی بیک سائڈ کی ڈوری پر اشارہ کیا، جسے دیکھتے ہوئے وہ اس کی بندی ڈوری کھولنے لگا۔ ڈوری کھلتے ہی فراک ڈھیلی ہو کر تھوڑی سی اس کے دونوں کندھوں سے سرک گئی، جسے دیکھتے ہی اس نے ضبط سے آنکھیں موند لیں۔ کھل گئی تمہاری ڈوری، جاؤ چینج کرو۔ اس کی بات سنتے ہی وہ بنا اس کی طرف دیکھے واپس باتھ روم میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر نکلی، جہاں اسفن ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھ رہا تھا۔ آ جاؤ آئزل، کھانا کھا لو۔ نہیں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ پہلے تم کھانا کھاؤ، پھر تمہیں وہاں بھی لے جاؤں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم مجھے ان کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے۔ پہلے تم کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ کارٹون نیٹ ورک لگا کر اس نے آئزل کو اپنے قریب بٹھایا اور ٹرے اپنی گود میں رکھ کر اسے کھانا کھلانے لگا۔ جانتا تھا کہ حویلی میں بھی آئزل اپنے ہاتھ سے کھانا کم ہی کھاتی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے وہ ٹی وی پر چلتے ٹام اینڈ جیری دیکھ رہی تھی۔ اسے کھانا کھلا کر اسفنیار نے ٹرے سائڈ پر رکھی اور اس کا نیند میں جھومتا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ کارٹون دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھے وہ کچھ ہی دیر میں دوبارہ سو چکی تھی۔ اسے سوتے دیکھ کر اسفنیار نے اسے اٹھا کر دوبارہ بیڈ پر لٹایا اور ٹی وی آف کر کے خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔
چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ حورب کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ارتضیٰ اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف لے گیا اپنی مرضی کے کپڑے پہنائے ہیں تو اپنی رائے بھی تو دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ نظریں جھکائے اس نے دھیمی آواز میں کہا، بس اچھا لگ رہا ہوں، ہاں بس اچھے ہی لگ رہے ہیں، یہ تمہاری تعریف ہے تو اور کیسے کروں؟ تمہیں تعریف کرنی نہیں آتی حور، اگر شوہر اچھا لگے تو اس کی تعریف مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، مجھے کچھ نہیں سیکھنا۔ اس کے ارادے جان کر وہ وہاں سے بھاگنے لگی جب پیچھے سے ارتضیٰ نے اس کی گردن کے گرد اپنا مضبوط بازو حائل کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا۔ جب مجھ سے دور جا نہیں سکتی ہو تو پھر کوشش ہی کیوں کرتی ہو؟ سرگوشی نما آواز میں کہتے ہوئے اس نے شدت سے حورم کی گال پر اپنے لب رکھے۔ ارتضیٰ، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں، بڈھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ جوانوں والی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ میری صرف عمر بڑھ رہی ہے، اندر سے تو میں ایک نوجوان مرد ہی ہوں۔ تم موقع دو تو بتاؤں تمہیں کہ مجھ میں کتنی انرجی ہے، چھوڑیں مجھے۔ اس کی مزاحمت پر ارتضیٰ نے اپنی گریپ ڈھیلی کی۔ اگر میں تمہیں ایک بڈھا لگتا تو وہی صحیح، لیکن پھر بھی یہ بوڑھا انسان تمہیں بے حال کرنے کا ہنر اچھے سے جانتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ سرخ ہوتی اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سو جاؤں اربان، مجھے نیند آ رہی ہے، نیند سے بوجھل آواز میں اس نے کال پر موجود اربان سے کہا۔ آج رات اس نے حویلی میں ہی گزارنی تھی اور اس بات کی اجازت بھی اس نے اربان سے کافی منت کر کے لی تھی۔ آدھے گھنٹے سے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اب نیند سے بوجھل ہوتی آنکھیں اسے مزید بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ بہت، ویڈیو کال کر کے موبائل اپنے سامنے رکھ دو اور تم سو جاؤ۔ کیوں؟ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی سو جائیں اربان، تمہیں دیکھے بنا مجھے نیند نہیں آئے گی میرال۔ اس کی بات سنتے ہی میرال نے ہنستے ہوئے کال کاٹی اور ویڈیو کال کر کے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کے قریب رکھ دیا۔ کال پک ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے اربان پر گئی۔ وہ شرٹ لیس تھا، وہ شرٹ لیس ہی سوتا تھا اور اسے اس طرح دیکھنے کی اب میرال کو عادت ہو چکی تھی۔ مسکرا کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی اور اسے دیکھتے دیکھتے وہ خود بھی نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ رات سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، جسے دیکھتے ہوئے وہ بنا گھر میں کسی کو بتائے خود ہی اسے ہاسپٹل لے آیا۔ آج عائشہ اور حمزہ کا نکاح تھا اور گھر میں سب اسی کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے انہیں پریشان کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا تھا۔ پھر ہمیشہ کی طرح منت کی ہر مزاحمت کو نظر انداز کر کے وہ اسے کھینچتا ہوا خود ہی ہاسپٹل لے آیا، جہاں ڈاکٹر کے کیبن میں وہ بے چینی سے کھڑا تھا اور دوسری سائڈ پر کرٹن ڈال کر لیڈی ڈاکٹر منت کا چیک اپ کر رہی تھی۔ اس کا خیال تو یہی تھا کہ شادی میں کچھ الٹا سیدھا کھانے کے باعث اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، لیکن اسے یہ کیا پتہ تھا کہ اس کی پیاری سی بیوی کی طبیعت خرابی کی وجہ آخر کیا تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سب ٹھیک ہے؟ چیک اپ کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی بالکل سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے وہاں کھڑے ازمیر کو دیکھا اور کرٹنز ایک طرف کر دیے۔ سب ٹھیک ہے تو پھر اس کی طبیعت خراب کیوں ہوئی ہے؟ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کیا مسٹر شاہ، یو آر گوئنگ ٹو بی آ فادر۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مطلب میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اثبات میں ہلا دیا۔ مطلب میں سچ میں باپ بننے والا ہوں؟ وہ بے یقینی سے ہنستا اور ہنستے ہنستے دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر منت پریشانی سے اس کے قریب گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا۔ ڈاکٹر انہیں چیک کریں، کیا ہو گیا ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر منت ڈاکٹر کو اس کا چیک اپ کرنے کا کہنے لگی اور کچھ دیر کی کوشش کے بعد ڈاکٹر اسے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی اور اس پورے وقت میں ان کے چہرے پر حیرانگی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ پہلا ایسا شخص دیکھ رہی تھی جو اپنے باپ بننے کی خبر سن کر بے ہوش ہو گیا تھا، اور شاید وہ پہلا ہی شخص تھا جو خوشی کے باعث بے ہوش ہو گیا کیونکہ وہ باپ بننے والا تھا۔ اماں سائیں حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ چلا کر عزا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز پر عزا اور ماہیم گھبرا کر وہاں آئے۔ جہاں ازمیر کی نظر عزا پر پڑتے ہی وہ اسے گھمانے لگا۔ ازمیر نیچے اتارو مجھے، اسے اٹھا کر گھمانے لگا۔ ازمیر نیچے اتارو مجھے اماں سائیں، میں آج بہت خوش ہوں، اسے نیچے اتار کر وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔
اس کا لہجہ دیکھ کر وہاں کھڑی ماہیم نے فاصلے پر کھڑے نظر جھکائے منت کو دیکھا۔ سمجھ تو بہت کچھ آ گیا تھا۔ ازمیر کیا ہوا ہے؟ اماں سائیں آپ دادی بننے والی ہیں کیا سچ میں؟ وہ حیرت و بے یقینی سے چیخی۔ بالکل، اور یہ بات میں جھوٹ تھوڑی کہوں گا۔ ازمیر سے دور ہو کر وہ منت کے قریب گئیں اور ازمیر ماہیم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چاچی سائیں آپ نانی بننے والی ہیں؟ جان چکی ہوں ازمیر، میں بہت خوش ہوں، اور میری دعا ہے خدا تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ اس نے پیار سے ازمیر کے گال پر ہاتھ پھیرا جس پر وہ اسے سینے سے لگا کر عزا اور منت کو دیکھنے لگا۔ ساس بہو کا پیار ابھی تک جاری تھا۔ بابا سائیں کہاں ہیں؟ مجھے یہ خبر انہیں بھی دینی ہے، وہ تیزی سے کہتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا اور ماہیم منت کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں ازمیر یہ خبر پوری حویلی میں پھیلا چکا تھا۔ ممکن تھا جس طرح وہ خوشی میں چیخ رہا تھا پورے گاؤں کو اس کے باپ بننے کی خبر مل جانی تھی۔ بابا سائیں باپ تو میں بھی بننے والا ہوں، اتنی مہربانی صرف منت پر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے ماہر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جس نے پہلے ہزاروں کے نوٹ منت کے سر پر وار کر ملازموں کو دے دیے اور اس کے بعد 5000 کے نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ تمہیں بھی پیسے چاہیے؟ منع کون کرے گا؟ دے رہے ہیں تو دے دیں۔ باپ بننے والے ہو اب تو بڑے ہو جاؤ ازمیر۔ لو بھلا، پیسے مانگنے میں کیسا بچپنا، منت کو بھی تو دے رہے ہیں، مجھے بھی دے دیں۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ان کی تو عادت ہے۔ اس کا شرمندہ چہرہ دیکھ کر میرال نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب ساحر نے غصے سے ازمیر کی گردن اپنے ہاتھ میں دبوچی۔ پہلی بار کا سبق بھول گئے ہو؟ میں تو بس بتا رہا تھا منت کو مل رہے ہیں تو اس کے شاہ سائیں کو بھی تھوڑے پیسے مل جائیں۔ آخر کو میں بھی بابا سائیں بننے والا ہوں، جبکہ مجھے تو تم صرف بغیرت سائیں لگتے ہو۔ چاچا سائیں چھوڑ دیں بیچارے کو، اب تو بڑے عہدے پر فائز ہونے والا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر المیر نے ان کے قریب آ کر بیچارگی سے کہا۔ ہاں بالکل، دیکھ لے المیر، میں باپ کے عہدے پر فائز ہونے والا ہوں اور تو ابھی تک خوابوں کی دنیا میں ہی عمران ہاشمی بنا پڑا ہے۔ اس کی گردن ساحر کے ہاتھ میں تھی لیکن پھر بھی وہ ہنستے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ آج تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر ساحر نے خود بھی ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور المیر غصے سے اسے اپنی 5 انگلیاں دکھا کر وہاں سے چلا گیا۔